بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے 100 سال بعد مثال کے طور پر 2021 میں ہم سب اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ زیر زمین ہوں گے۔ اجنبی ہمارے گھروں میں رہیں گے اور ہماری جائیداد وغیرہ لوگوں کی ملکیت ہوگی۔ انہیں ہماری کچھ یاد بھی نہیں رہے گی۔ ابھی بھی ہم میں کون اپنے دادا کے باپ کا سوچتا ہوگا؟ ہم اپنی نسلوں کی یاد میں تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ جبکہ لوگ ہمارے نام اور شکلیں بھول جائیں گے، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کتنی معمولی تھی اور سب کچھ اور دوسرے سے زیادہ پا لینے کے خواب کتنے نادان اور خسارے کی صورت تھے۔ اور ہم چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی نیکیاں سمیٹتے اور نیکیاں کرتے ہوئے گزاریں تو وہ موقع آج ہمارے پاس خوش قسمتی سے موجود ہے۔ جب تک باقی ہے، ابھی زندگی باقی ہے، غور کریں اور بدلیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ قبر والوں پر خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے وحشت ناک گھروں کے مکینوں، اے اجڑی ہوئی قبروں اور اندھیری راتوں میں بسیرا کرنے والے، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ جن گھروں کو تم اپنا گھر کہتے تھے، آج ان میں کوئی اور رہتا ہے۔ جس مال کو تم اپنا مال کہتے تھے، آج کسی اور کے ہاتھوں میں ہے۔ جن بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، آج وہ دوسروں کے نکاح میں چلی گئی ہیں۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا: اگر ان مردوں کو زبان مل جائے تو سب چیخ چیخ کر بولیں گے، بہترین توشہ آخرت اور بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جی روتے دھوتے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پہ مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کے گزاریں یا رو کے، کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو کبھی مت بننے دیجیے گا۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے ہر بندے سے تمہاری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک طاقت نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند ہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے۔ تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائی رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہیں۔ ہمیں بنانے والا تمہاری ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا مصنف اللہ پاک، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کا بھی